بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 21واں رکوع اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، آیت نمبر 173 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما بے شک حرم حرام کی ہیں علیکم تم پر المیتہ مردار، جو اپنی موت جانور خود مر جائے اللہ رب العالمین نے وہ حرام کی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ تم نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کچھ اپنی حرام کردہ چیزیں وہ گنوائی ہیں۔ مردار حرام ہے، لیکن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردار حلال کیے ہیں، مچھلی اور ٹڈی، جو کہ مردار ہوں تب بھی حلال ہیں، والدم اور خون بھی، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خون بھی احادیث میں حلال کیے ہیں، وہ جگر اور تلی کا جو خون ہے وہ حلال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انہیں حرام کیے ہیں، لیکن احادیث میں مزید وضاحت ہے کہ سارے مردار حرام ہیں، 2 مردار حلال ہیں، سارے خون حرام ہیں، 2 خون حلال ہیں، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی، وما اوہل اور جو چیز حلال کی جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جائے وہ کوئی بھی ہو وہ حرام ہے۔ جو بھی چیز ہو کسی کے نام پر بھی دی جائے وہ سب حرام ہے۔ فمن اضطر بس جو بندہ مجبور کر دیا جائے، غیر باغن نہ وہ باغی ہو، ولا عادن اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بندہ مجبور ہو گیا، اب جان جاتی ہے تو پھر وہ یہ مردار کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے کہا نا پاک اور حلال چیزیں کھانی ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ چیز خنزیر بڑا اچھا لگتا ہے، یورپ کے رہنے والے انگریز لوگ وہ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے زبان کو اچھا لگے، تمہیں ٹیسٹ دے، لیکن ہرگز نہیں کھانا۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے تمہارے جسم کے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں تو ان کو کبھی بھی نہیں کھانا، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں، لیکن یہاں ان بعض چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فلا اسم علیہ جو بندہ مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ چیزیں انزل اللہ جن کو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب کتاب سے، کتاب میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لیتے ہیں، ویشترون اور وہ لیتے ہیں بہی ان چیزوں کے ساتھ جو احکامات انہوں نے چھپائے اس کے بدلے میں وہ خریدتے ہیں ثمناً قیمت قلیلہ تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے بدلے میں اللہ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں ما یأکلون نہیں کھاتے وہ، نہیں بھرتے وہ، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نہیں کھاتے یا نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں، الا النار مگر آگ۔ وہ یہ جو دنیا کا مال کھا رہے ہیں ایسے سمجھیں اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرت مغفرت کے بدلے۔ گمراہی کو لے لیا، ہدایت کو بیچ دیا دے دیا، اور عذاب خرید لیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت دے دی۔ فما اصبرہم پس کتنا صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر۔ یہ جانتے ہیں کہ اس کا بدلہ آگ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا ہوا ہے دنیا کی لالچ میں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب ذالک یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا اور ضلالت کو مغفرت کے بدلے، جہنم کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی کتاب اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق وہ دور کی مخالفت میں، بدبختی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ اس کتاب کے ساتھ صرف مخالفت اور اپنے دل کے ضد کی وجہ سے اس کتاب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اس اختلاف میں بہت دور آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام ہماری قوم سے اور ہماری نسل سے ہوتے، وہاں سے نہیں آئے،
تو وہ اس میں اختلاف کرنے لگے، بہت دور کی گمراہی اور مخالفت میں وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی اس مخالفت کو نہیں چھوڑا بلکہ جہنم لے لی، گمراہی کو لے لیا، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا بدلہ جو ہے نا وہ قیامت کے دن ہمیں عذاب کی صورت میں ملے گا۔ یہودیوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ جانتے تھے رسول بھی حق پر ہیں اور کتاب بھی سچی ہے، اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔